بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم منہاج العربیہ حصہ اول کے سبق نمبر 7 کا پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں، اور اس حصے کے ہم نے 2 حصے کیے ہیں تاکہ سبق آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے اور ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو۔ ہم نے اس حصے میں آئینہ، کیفا اور ما کے بارے میں تفصیل سے جانا ہے۔ انہی کے بارے میں ہم کچھ اور بھی سیکھیں گے، لیکن آج ہم الولد علی الکرسی جیسے جملوں کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے یہ جانیں گے۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب جملے میں پہلا لفظ الف لام والا ہو یعنی ال والا ہو اور اس کے بعد جار مجرور آئے تو ترجمہ کرتے وقت پہلے الف لام والے لفظ کا ترجمہ کریں، پھر جار مجرور کا ترجمہ کریں، آخر میں ہے لگا دیں۔ مثال دیکھیے، الولد علی الکرسی، یہ جملہ ہے اور پہلے ال والا لفظ آ رہا ہے یعنی الف لام والا لفظ آ رہا ہے، اس کے بعد یہ جار مجرور آ رہا ہے، تو پہلے ترجمہ الولد کا ہوگا۔ الولد کا معنی ہے لڑکا، پھر علی الکرسی یہ جار مجرور ہے، اس کا ترجمہ ہوگا، اور علی الکرسی کا ترجمہ ہے کرسی پر، اور آخر میں ہے لگا دیں گے، تو ترجمہ ہوگا لڑکا کرسی پر ہے۔ الولد لڑکا، علی الکرسی کرسی پر، تو ترجمہ پورا ہوگا لڑکا کرسی پر ہے۔ دوسری مثال، الاستاذ فی البیت، یہ بھی ایک جملہ ہے اور پہلے ال والا لفظ آ رہا ہے، پھر جار مجرور آ رہا ہے، تو ترجمہ پہلے الاستاذ کا ہوگا، پھر فی البیت کا ہوگا، آخر میں ہے لگے گا، تو الاستاذ استاد، فی البیت گھر میں، تو پورا ترجمہ ہوگا استاد گھر میں ہے۔ تیسری مثال، القرد علی الشجرۃ، بندر درخت پر ہے۔ چوتھی مثال، السمکۃ فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ تو اس طریقے سے ترجمہ ہو جائے گا۔ آئیے اب ہم سبق کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سبق نمبر 7، این الولد، لڑکا کہاں ہے؟ الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے۔ این الکرسی، کرسی کہاں ہے؟ الکرسی علی الارض، کرسی زمین پر ہے۔ این القلم، قلم کہاں ہے؟ القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ کیف الولد، لڑکا کیسا ہے؟ الولد طیب، لڑکا اچھا ہے۔ این السمک، مچھلی کہاں ہے؟ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ این الزہر، پھول کہاں ہے؟ الزہر علی الشجر، پھول درخت پر ہے۔ کیف الزہر، پھول کیسا ہے؟ الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے۔ سوالات، جوابات اور ترجمہ۔ کیف انت، تم کیسے ہو؟ انا بخیر، میں ٹھیک ہوں، اور آپ اس کے جواب میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ انا بخیر، اور یہی جواب بہت بہتر ہوتا ہے۔ این انت، تم کہاں ہو؟ انا فی البیت، میں گھر میں ہوں۔ این القلم، قلم کہاں ہے؟ القلم علی المکتب، قلم میز پر ہے۔ این الاستاذ، استاد کہاں ہے؟ الاستاذ فی المدرسۃ، استاد مدرسے میں ہے۔ این الکرسی، کرسی کہاں ہے؟ الکرسی علی الارض، کرسی زمین پر ہے۔ کیف الاستاذ، استاد کیسے ہیں؟ الاستاذ طیب، استاد اچھے ہیں۔ من علی الکرسی، کرسی پر کون ہے؟ الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے۔ ما فی الماء، پانی میں کیا ہے؟ السمک فی الماء، پانی میں مچھلی ہے۔ ما علی الشجر، درخت پر کیا ہے؟ العصفور علی الشجر، چڑیا درخت پر ہے۔ یہ ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ درخت پر چڑیا ہے۔ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حل محمد الرسول اللہ،
کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ نعم محمد الرسول اللہ، جی ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سبق یہاں تک پورا ہو گیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ اس کو بار بار پڑھیں، خوب یاد کریں، اتنی مرتبہ پڑھیں کہ یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے، سوال بھی اور جواب بھی۔ انشاءاللہ آپ جب اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو عربی بولنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اب آپ کو مشق دی جاتی ہے، یہ مشق بہت آسان ہے۔ سوال نمبر 1، جب جملے کے شروع میں آئینہ آئے تو اس جملے کا ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 2، جب جملے کے شروع میں کیف آئے تو اس جملے کا ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 3، جب جملے کے شروع میں ما آئے تو اس جملے کا ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جواب دینے ہیں آپ کو۔ سوال نمبر 2، نمبر 1، آئینہ کے ذریعے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے؟ نمبر 2، کیفا کے ذریعے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے؟ نمبر 3، ما کے ذریعے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، جب سوال آئینہ کے ذریعے ہو تو جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 2، جب سوال کیفا کے ذریعے ہو تو جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 3، جب سوال ما کے ذریعے ہو تو جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک سوال اور ہے، آئینہ، کیفا اور ما پر ایک ایک عربی جملہ لکھیں۔ آئینہ پر ایک جملہ، کیفا پر ایک جملہ اور ما پر بھی ایک جملہ لکھیں۔ امید ہے کہ یہ سبق اور یہ سوالات آپ کے سمجھ میں آگے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔